السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست، تمام بھائی، تمام چاہنے والے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی حساس ہے اور بڑھتے وقت، چلتے وقت کے ساتھ، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ حساس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ اس کے باعث نقصان بھی پہنچ رہا ہے۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو مردار کھلایا جا رہا ہے ہوٹلز پہ، چکن کی صورت میں، مردار جانوروں کی صورت میں، حرام جانوروں کی صورت میں۔ تو پہلے تو چکن کی بات سنتے تھے کہ مردہ مرغیاں، مردہ برائلر جو ہیں وہ کراچی میں پکڑے گئے، لاہور میں پکڑے گئے، اکاڑا میں پکڑے گئے، مختلف شہروں میں پکڑے گئے۔ اس کے بعد بات شروع ہو گئی گدھے کی، تو گدھے کا گوشت پکڑا گیا، کراچی سے برآمد ہوا، لاہور کے نامی گرامی ہوٹلز سے برآمد ہوا، ریسٹورنٹ سے۔ اور اب گزشتہ روز پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ترنول کے علاقے اسلام آباد راولپنڈی میں کارروائی کرتے ہوئے 25 من سے زائد مردہ گوشت جو ہے، گدھے کا گوشت جو ہے، مردہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہی حرام ہے تو وہ مردہ ہی ہوئی، تو گدھے کا گوشت جو ہے وہ 25 من کے قریب جو ہے وہ پکڑا گیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ 40 سے 50 گدھے بھی بتائے جا رہے ہیں جو موقع پہ پکڑے گئے ہیں۔ اب یہ جس پوائنٹ سے پکڑے گئے ہیں، جس جگہ پہ پکڑے گئے ہیں، وہ ہمارا ڈیفینس منسٹری کا ایریا ہے اور سب سے خوبصورت علاقہ، سیاحتی مقام ہے ہمارا، جہاں سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے سیاح وہاں سیر و سیاحت کی غرض سے آتے ہیں۔ تو سیر و سیاحت کی غرض سے جانے والے یقینی طور پر کئی روز وہاں پہ رہتے ہیں، اور انہی ہوٹلوں سے، انہی ریسٹورینٹ سے ان لوگوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے جہاں پہ یہ ابھی تمام معاملہ ہی مشکوک ہو گیا۔ مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ ہی کھلایا جا رہا ہوگا، لیکن یہ بھی بات نہیں ہے کہ صرف اسی جگہ پہ گدھا پکڑا گیا تو اسی جگہ پہ کھلایا جا رہا ہوگا۔ یہ نیٹ ورک ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی ہمیشہ سورسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، پہنچ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس چیز سے وہ زیادہ آمدن کمانے کے لیے اس چیز کا استعمال بھی زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ واللہ عالم کون کون سے اسلام آباد راولپنڈی کے اچھے مقام، اچھے ریسٹورینٹ، اچھے ہوٹل پہ یہ گدھا شہریوں کو کھلایا جا رہا ہے، یہ سیاحوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ اس میں جانے آنے والے میرے دوست، عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست اور عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے افسران بھی ہو سکتے ہیں، عدلیہ کے متعلقہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ چونکہ جانے والے نے ادھر کوئی لیبارٹری ساتھ نہیں لے کے جانی، اس نے آرڈر دینا ہے، بیٹھنا ہے، تکے بنا دیں، کباب بنا دیں، کڑھائی بنا دیں، نمکین روسٹ بنا دیں، وائٹ کڑھائی بنا دیں، اسی طرح سے تمام ڈشز بتاتے جانا ہے اور کھاتے جانا ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو رونما ہوا ہے کہ ایک اچھے پوائنٹ سے، ایک اچھی جگہ سے، ایک بڑے شہر سے اس طرح سے گدھوں کا گوشت منوں کے حساب سے نہ صرف برآمد ہونا، بلکہ اتنی زیادہ تعداد میں زندہ گدھے بھی ساتھ جو کہ اسی کام کے لیے وہاں موجود تھے، وہ بھی برآمد ہوئے ہیں۔ جو گدھے پکڑے گئے ہیں کہ ان کا بھی گوشت ہی شہریوں کو کھلایا جانا تھا۔ تو سب سے پہلے تو بات اس پہ اس طرح کی کرنی ضروری ہے کہ ہر شہر کے جیسے انٹری پوائنٹ ہوتے ہیں ضلع میں، جب ایسی چیزیں داخل ہوتی ہیں، یہ اتنے سارے گدھے جس چیز کے اوپر بھی لوڈ ہو کے گئے ہیں، تو یقینی طور پر میرے خیال کے اندر ایسی چیز کے لیے ایک پالیسی جو بنانی چاہیے، جو میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں۔ حکومت باقی اس پہ بہتر جانتی ہے، لیکن ہم لوگ مکمل آزادی رکھتے ہیں اپنا موقف دینے کے لیے، اپنے شہریوں کی جان و مال کے لیے۔ میں اپنی رائے کی بہت زیادہ اہمیت سمجھتا ہوں، میں اس پہ بات اسی لیے ہی کر رہا ہوں۔ ہر شہر کے انٹری پوائنٹ پہ چیکنگ ہونی چاہیے ایسی چیز کی کہ اتنی زیادہ مقدار میں یہ جو گدھے گئے ہیں، تو وہ پتہ ہونا چاہیے تھا انٹری ہوتی وہاں پہ، شہر کی جو مین انٹرسٹ ہے وہاں پہ، کہ یہ کس تھانے کی حدود میں جا رہے ہیں۔ اسپیشل برانچ کے کوئی بندے اس چیز کو دیکھتے بعد میں کہ وہ جس مقصد کے لیے بتائے گئے ہیں وہ واقعی ادھر ہی پہنچے ہیں، یا کہ ان کا غلط استعمال ہوا ہے جیسے کہ اب ہو رہا تھا جو یہ پکڑے گئے ہیں۔ تو یہ انتظامی چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے، ضلعی انتظامیہ کی غفلت، سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ جو یہ لوگ نڈر ہو کے یہ کام کر رہے ہیں، اس پہ بات کرنی اس سے بھی زیادہ اہم ہے، جو اب تک میں بات کر چکا۔ اصل میں اس پہ قانون سازی ہونی سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قانون میں مردار فروخت کرنے کی جانور کی کوئی اتنی زیادہ سزا نہیں ہے۔ ہم نے اکاڑا میں کام کرتے ہوئے بطور جرنلسٹ، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے منوں کے حساب سے مردہ برائلر پکڑوائے۔ اے سی صاحب ساتھ ہوتے تھے، کبھی مجسٹریٹ صاحب ساتھ ہونے، تو مختلف ٹیم کے طور پہ کام کرتے ہوئے ہم نے بہت زیادہ مقدار میں 50 بورے، ایک ٹرک، دو ٹرک کے حساب سے بھی مردہ برائلر جو پکڑوائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیم ڈے ان لوگوں کی بیل ہوئی، ضمانت ہوئی، اور ان لوگوں کا حوصلہ بڑھا۔ ان لوگوں نے ایک ذہن بنا لیا
کہ ایسا کام کرنے کی اتنی زیادہ سزا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 1-2 دن جیل میں رہنا پڑے گا، تو یہ ان کی شر جو ہے کھلتی چلی گئی، جس کے نتائج آج یہ ہیں کہ بریلر سے شفٹ ہوتے ہوئے گدے تک یہ لوگ پہنچ گئے ہیں، اور واللہ عالم کب سے کس اور ہوٹل پہ لاہور کے، کراچی کے اور اسلام آباد کے یا دیگر شہروں کے جن کے میں نہیں بھی نام لے سکا یا لے رہا، تو وہاں پہ یہ گھنونا کھیل جو ہے کھیلا جا رہا ہے، شہریوں کی جانوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ مردہ جو ہے بریلر، اپنا گدھا جو ہے حرام جانور ہونے کے باوجود جو ہے یہ کھلایا جا رہا ہے لوگوں کو۔ اب جس نے بھی ادھر بیٹھ کے کھانا ہے تو لامحالہ طور پہ اس نے ساتھ کوئی نہ کوئی بیماری لے کے اٹھنی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ساتھ ہوتے ہیں کھانا کھانے والے، تو یہ مطلب ادھر گدھا کھا کے جائیں گے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور آپ بھی اس میں میری سپورٹ کریں، جیسے میں نے اپنا موقف کیا ہے یہاں پہ بیان کیا ہے اس پلیٹ فارم پہ۔ سوشل میڈیا آج کے دور میں سب سے بہترین ایک پلیٹ فارم ہے حکام بالا تک اپنی آواز جائز انداز جائز کام کے لیے پہنچانے کے لیے۔ تو میں حکومت پنجاب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طرح کہ حکومت پنجاب موجودہ وقت میں بہت سارے انیشیٹو لے چکی ہے اور اچھے کام وہ کر رہی ہے، جیسے کہ ستھرا پنجاب کا سیٹ اپ آیا میدان میں، یہ پلاٹس کے لیے، مکانات کے لیے قرضے وغیرہ دیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے، اس پہ سختی سے عمل درآمد کروانا چاہیے، اور باقاعدہ اس کے لیے قانون سازی کی جانی چاہیے، اسمبلی کے فلور پہ ریزولوشن پاس کی جانی چاہیے، اور اس کی اتنی سخت سزا ہونی چاہیے کہ ایسے ملزم کو، ایسے مجرم کو جو یہ موت کا گھنونا کھیل کھیلے، جو شہریوں میں مردار کھلائے، گدے کھلائے یا مردہ بریلر کھلائے، اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے، سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، ایسی سزا ہونی چاہیے کہ دوبارہ دیکھ کے کوئی بھی بندہ اس طرح کی دوبارہ جرت نہ کرے، اس طرح کا گھنونا کھیل کھیلنے کی، اس طرح سے کسی کو مردار کھلانے کی، اس طرح سے کسی کی جان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی، کسی میں دوبارہ ہمت نہ ہو، جرت نہ ہو۔ تو یہ ہماری حکومت کو آگے بڑھ کے، چونکہ معاملات انسانی جانوں کے آ چکے ہیں، تو اس لیے باقی کاموں سے ہٹ کے حکومت کو اس پہ زیادہ زور دیتا ہوں کہ اس باقی کاموں سے پہلے ایسے کام پہ قانون سازی ہونی چاہیے، تاکہ مزید لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہونے سے، اس سے بیمار ہونے سے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو انسانی جانوں میں جاتے ہیں اس سے بچ سکیں، لوگ ایسی گندی غذا کھانے سے بچ سکیں، اور ایسے ملزمان جو ہیں، ایسے مجرمان جو ہیں، وہ کیفر کردار تک ان کو پہنچایا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں ہم اپنے آنے والی نسل کے لیے ایک شفاف صاف ماحول دے کے جائیں، اور ایسی چیزوں کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے جس طرح سے ہمیں آج ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی استدعا کروں گا کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ میرا یہ موقف ٹھیک ہے، تو آپ بھی اس کی تائید کرتے ہوئے اپنی قیمتی رائے سے بھی مجھے آگاہ کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس وقت تک ہم لوگوں نے اپنے اس موقف کو لے کے آگے چلنا ہے۔ جب تک ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا لیتے تو ہم حکومت وقت سے امید رکھتے ہیں کہ بہت جلد ایسے مجرمان کا، ملزمان کا محاسبہ کیا جائے گا، انہیں نشان عبرت بنایا جائے گا، ان کے لیے سخت سزائیں جو ہیں وہ تجویز کی جائیں گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔